بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہاج العربیہ کے پہلے حصے کا سبق نمبر 7، اور اس سبق کے اندر اینا، کیفا، اور اس کے علاوہ جو ہم نے اس سے پچھلا سبق پڑھا تھا اس کے اندر فی، علا، الا، لام اور من یہ سمجھا تھا، اور یہ بھی سمجھا تھا کہ یہ اپنے ما بعد یعنی اس کے بعد جو آئے گا اس کو زیر دے گا۔ تو اس سبق کے اندر انہوں نے علا کا بھی استعمال کر کے دکھایا ہے اور فی کا بھی استعمال، یعنی علا، فی، اور اس کے علاوہ من، یہ ہے من نہیں ہے، من ہے۔ اور یعنی ابھی فی الحال اس سبق کے اندر انہوں نے دو ہی الفاظ کا استعمال کر کے دکھایا ہے، اور اس کے علاوہ ہم اس میں آئینہ کو سمجھیں گے، آئینہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور کیفا کا مطلب سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، دھیان سے دیکھیں۔ آئینہ کا ترجمہ ہوتا ہے کہاں، کیا ہوتا ہے، کہاں، اور ولد آپ کو پتہ ہے لڑکے کو کہتے ہیں، ولد کی جمع اولاد آتی ہے۔ این الولد، لڑکا کہاں ہے، این الولد، لڑکا کہاں ہے۔ اگر آپ کو پوچھنا ہو آپ کہاں ہو، تم کہاں ہو، تو کہیں گے اینا، کہاں، اور آپ کو پتہ ہے آپ اور تو کی عربی آتی ہے انتا، آپ نے پیچھے پڑھ لیا ہے۔ اینا انتا، آپ کہاں ہو، یا اگر آپ کو کہنا ہو میں کہاں ہوں، اینا انا، میں کہاں ہوں۔ تو یہاں پوچھا گیا ہے این الولد، لڑکا کہاں ہے، تو آپ کہہ دیں الولد علی الکرسی، لڑکا کرسی پر ہے، لڑکا کرسی پر ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ پیچھے آپ نے اب تک جو پڑھا تھا مبتدا اور خبر پڑھا تھا، یہاں پہلا لفظ جو ہے مبتدا ہے، یہ علا جو ہے حرف جر ہے، حرف جر کہتے ہیں جر دینے والا حرف، یہ علا کیا ہے، حرف جر ہے۔ یہ اس کے بعد جو حرف آئے گا اس کو جر دے دے گا، جر کہتے ہیں زیر کو، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کیا، علا نے زیر دے دیا۔ ہمیں کہنا ہو لڑکا کمرے میں ہے، کیا ہے، لڑکا، تو ہم کہیں گے الولد، کمرے میں، کمرے کی عربی کیا آتی ہے، یا کمرہ کی عربی آپ کو نہیں پتہ، جو آپ نے پیچھے پڑھ لیا اسی کو کہتے ہیں۔ مثلا لڑکا گھر میں ہے، گھر کی عربی آتی ہے بیتن، اور میں کی عربی آتی ہے فی، تو ہم کہتے ہیں الولد فی البیتی، لڑکا گھر میں ہے۔ تو اس طرح استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب پتہ چل گیا آئینہ کا ترجمہ کیا ہوگا، کہاں۔ اسی طرح ہم کہیں گے این الکرسی، کرسی، دیکھیں یہ خبر مقدم ہے، یہ مبتدا مؤخر ہے، یعنی میں نے آپ کو بھی پچھلے بتایا تھا نا، ایک مبتدا ہوتا ہے ایک خبر ہوتا ہے۔ تو اینا جو سوالیہ وہ ہوتے ہیں الفاظ، جیسے میں نے آپ کو انگلش میں بھی بتایا تھا، انگلش کے اندر واٹ اور وائی، ویئر، انگلش میں ہوتے ہیں نا، واٹ از یور نیم، آپ کا نام کیا ہے۔ تو ایسے ہی جیسے عربی کے اندر کہاں، کیوں، کیسے، کیا، یہ سب سوالی الفاظ ہیں، اور یہ پہلے ہی آتے ہیں، اور جب یہ پہلے آتے ہیں تو یہ خبر مقدم اور یہ مبتدا ہے، یعنی اس میں مبتدا بعد میں آتا ہے اور خبر جو ہے پہلے آ جاتی ہے۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، آئینہ خبر مقدم، الولد مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ بہرحال اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف میں نے آپ کو اشارتاً بتا دیا ہے کہ یہ خبر مقدم ہے اور یہ مبتدا مؤخر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، تو یہاں دیکھیں الف لام ہے، یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پر یہ بھی مبتدا ہے، یعنی لڑکے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لڑکے کی خبر دی جا رہی، لڑکا کہاں ہے یعنی کرسی پر ہے، تو یہ مبتدا ہے۔ اسی طرح اور مبتدا معرفہ ہوتا ہے، یہاں بھی مبتدا جو ہے یہ بھی معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، این الکرسی، کرسی کہاں ہے، کرسی کہاں ہے، تو کرسی زمین پر ہے۔ کس کے بارے میں بتایا جا رہا، کرسی کے بارے میں۔ کرسی کہاں ہے، زمین پر ہے، تو کرسی کی خبر دی جا رہی، کرسی کے بارے میں بتایا جا رہا، کس کے ذریعے بتایا جا رہا، زمین کے ذریعے، یعنی زمین پر کرسی ہے۔ الکرسی علی الارض، کرسی زمین پر ہے۔ اب آگے دیکھیے، این القلم، قلم کہاں ہے، القلم فی الجیب، قلم جیب میں ہے، جیب یہی آپ کی پاکٹ جو ہوتی ہے سامنے والی وہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ جمع بھی دیکھ لیں کہ جیبن کی جمع آتی ہے جیوبن، کیا آتی ہے، جیم یا واو با، جیوبن۔ اسی طرح کرسی کی جمع آتی ہے کراسیو، کیا آتی ہے، کراسیو، یعنی کاف کے بعد را کے بعد الف لگا دیں گے، اور اسی طرح کراسیو۔ اب پوچھیں گے کیفا، کیف الولد، کیف الولد، لڑکا کیسا ہے۔ کیفا کا استعمال ہوتا ہے حالت پوچھنے کے لیے، کیسا ہے، کس حالت میں ہے۔ تو پوچھا ہم نے کیف الولد، لڑکا کیسا ہے، یا اگر پوچھنا ہو آپ کیسے ہو تو ہم کہیں گے کیفا انتا، آپ کیسے ہو۔ جیسے کہ ہم پوچھتے ہیں بھائی کیا حال چال ہیں، کیسے حال چال ہیں، تو عربی میں کہتے ہیں کیف حالک، آپ کا حال کیسا ہے، کیف انتا، کیسے ہو، تم کیسے ہو، کیف انتا، تم کیسے ہو، اسی طرح۔ تو
تو یہاں پوچھا جا رہا ہے کیف الولد، لڑکا کیسا ہے، تو ہم جواب دیں گے الولد طیب، لڑکا اچھا ہے، لڑکا اچھا ہے۔ طیب کے معنی آتا ہے اچھا، اور طیب کی جمع طیبون آتی ہے، طیبون۔ این السمک، قرآن کریم میں بھی آیا ہے طیبون، یہ لیکن حالت جری میں آیا ہے، حالت جری یعنی زیر والی حالت میں، وہ انشاءاللہ پھر میں آپ کو کبھی جب آپ آگے آئیں گے سبق میں تو انشاءاللہ وہ جب سمجھاؤں گا۔ فی الحال آپ یہ سمجھ لیں طیبون کا جو لفظ ہے وہ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے۔ الولد طیب، لڑکا اچھا ہے۔ این السمک، مچھلی کہاں ہے، مچھلی کہاں ہے، السمک فی الماء، مچھلی پانی میں ہے، تو یہاں فی کا استعمال کر دیا، اور یعنی فی نے اپنے بعد والے کو زیر دے دیا، یعنی ماؤن کہتے ہیں پانی کو، ماؤن کی جمع میاہن آتی ہے، کیا آتی ہے، میاہن۔ بہرحال لیکن اس کی جمع یاد بھی نہ کریں تو بھی کوئی دقت نہیں، لیکن پھر بھی میں نے بتا دیا ماؤن کی جمع میاہن آتی ہے۔ اور مچھلی کہاں ہے، یعنی مچھلی پانی میں ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو سمکن ہے اس کا معنی ہے مچھلی، اور سمکن کی جمع سمکن کی جو جمع ہے وہ آتی ہے اسماکن، کیا آتی ہے، اسماکن۔ اور ایک اور آتی ہے سموکن، یعنی سین میم کاف تینوں پہ پیش، سموکن، اسماکن، سموکن، دو جمع آتی ہیں اس کی۔ مچھلی کہاں ہے، مچھلی پانی میں ہے۔ یہاں سے یہاں تک آپ نے سمجھ لیا، ایک اینا، ایک اور کیفا۔ اینا کا ترجمہ ہوتا ہے کہاں، کیفا کا ترجمہ ہوتا ہے کیسے۔ اور اس کے علاوہ کیفا کے ذریعے حالت دریافت کی جاتی ہے، کس حالت میں ہے، کیسا ہے۔ اور اینا جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ظرف مکان، یہاں پر یہ ظرف مکان ہے، یعنی جگہ کے بارے میں پوچھا رہا ہے، یعنی کس جگہ ہے، لڑکا کس جگہ ہے، کہاں ہے۔ تو یہ اینا یعنی ظرف مکان، مکان کہتے ہیں جگہ کو، یعنی مکان کی جگہ دریافت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ظرف کے لیے، ظرف مکان، مکان کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے مکان جگہ، تو جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ظرف مکان۔ فی الحال خیر آپ اتنی توجہ نہ دیں، فی الحال آپ اتنا ہی سمجھیں، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہاں اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے کیسے۔ اس کے علاوہ دو الفاظ اور آئے تھے آپ کے پیچھے نظروں میں سوالی الفاظ کے لیے، وہ بھی میں ایک بار اس کی طرف بھی توجہ دلا دوں تاکہ آپ کو چاروں پانچوں یاد رہیں۔ یہ آیا تھا من، ایک آیا تھا ماں، اور اس کے علاوہ ایک آیا تھا حل، کیا آیا تھا، حل، یہ والا حل۔ حل کا ترجمہ ہوتا ہے کیا، اور من کا ترجمہ ہوتا ہے کون، ماں کا ترجمہ ہوتا ہے کیا۔ تو یہاں پر میں نے یہ پیچھے اس لیے کھولا ہے تاکہ آپ کو دو چیزوں میں فرق بتا دوں۔ ایک ہوتا ہے ماں، وہ کیا ہے، اس کا ترجمہ بھی ہو رہا ہے کیا ہے، اور یہ کہ حل، اس کا ترجمہ بھی ہوتا ہے کیا آپ چھوٹے ہیں، دونوں کا ترجمہ کیا کیا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، حل کے ذریعے اگر سوال کیا جاتا ہے تو اس کا جواب یا تو لا میں آئے گا یا نا میں آئے گا۔ جیسے مثلا کیا آپ بڑے ہو، تو آپ یا تو یہ کہو گے ہاں میں بڑا ہوں، یا منع کرو گے نہیں میں بڑا نہیں ہوں، یہی تو بات ہوگی۔ لیکن ماں کے ذریعے جو سوال کیا جاتا ہے وہ کیا ہے، میں نے پوچھا وہ کیا ہے، تو اس کا جواب یعنی نہیں، ہاں اور نہیں میں بات ختم نہیں ہوتی، پورا جواب دینا ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے پوچھا وہ کیا ہے، تو آپ یوں کہہ دو کہ نہیں وہ نہیں ہے، یہ سوال غلط، یعنی یہ غلط ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے، تو یہ تو خیر یہ تو کون کی عربی الگ ہوتی ہے، اصل یہاں ماں کو سمجھانا مقصد ہے، ماں کو اور حل کو۔ تو یہاں پر ہاں اور نا میں بات ختم نہیں ہوگی بلکہ پورا جواب دینا پڑے گا۔ وہ کیا ہے، وہ ایک بندر ہے، وہ ایک بندر ہے۔ اسی طرح یہاں پر اگر ہم پوچھیں گے کیا تم چھوٹے ہو، تو ہمیں یہ ساری چیزیں کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ لا نہیں میں بڑا ہوں، یا آپ کہہ سکتے ہیں نعم انا کبیر، یعنی نعم کے ذریعے اور لا کے ذریعے بات کو ختم کیا جا سکتا ہے، ہاں اور نا کے ذریعے بات کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ حل کے ذریعے جو سوال ہوگا وہاں ہاں اور نا میں بات کو ختم کیا جا سکتا ہے، یعنی نعم اور لا کے ذریعے، اور یہاں جو ماں ہے اس میں یعنی پورا جواب دینا آپ کو پڑتا ہے۔ یہ یہاں آپ کو سبق نمبر 7 یہاں پورا ہوا۔ اب آگے چلتے ہیں مشق کے لیے۔ این الزہر، پھول کہاں ہے، آپ کو جواب دینا ہے الزہر علی الشجر، یعنی پھول درخت پر ہے۔ تو اعلیٰ نے زیر دے دیا اپنے ماں باپ کو، یعنی ماں باپ کہتے ہیں اعلیٰ کے بعد جو حرف آئے گا، تو پھول درخت پر ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا کیف الزہر، پھول کیسا ہے، یعنی کس حالت میں ہے، کیا حالت ہے، تو ہم نے بتا دیا کہ الزہر جمیل، پھول جو ہے خوبصورت ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھول خوبصورت ہے۔ اب آپ سے میں یہ سوال کروں گا، اور یہ سوال وہ ہیں جو ہم پیچھے سارے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ
جو سوال کیا جائے آپ کو کچھ سوالوں کے جواب کمنٹ میں بھی دینے ہیں، میں پوچھتا ہوں۔ چلیے، کیف انت، آپ کیسے ہو، جواب دیجئے، یعنی کس حالت میں ہو۔ کیف انت، آپ کیسے ہو، تو آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے یہاں آیا تھا نا لڑکا اچھا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہو انا طیب، میں اچھا ہوں۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ انا طیب۔ انت آپ سے پوچھا جا رہا تو آپ کو اپنے بارے میں بتانا، اور میں کی عربی، اپنے آپ کی عربی آتی ہے انا، تو کیا کہیں گے؟ انا طیب۔ میں نے پوچھا این انت، آپ کہاں ہو، یعنی کس جگہ ہو، جگہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہو انا فی البیت، میں گھر میں ہوں، میں گھر میں ہوں۔ اب میں نے پوچھا این القلم، قلم کہاں ہے، آپ کو اس کی جواب کمنٹ میں دینا ہے۔ قلم کہاں ہے، پیچھے اس کا جواب آ چکا ہے، آپ کو اس کا جواب کمنٹ باکس میں بتانا ہے۔ این الاستادی، استاد کہاں ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں استاد درسگاہ میں ہے، تو درسگاہ کی عربی تو آپ کو ابھی پتہ نہیں ہوگی اور ابھی پیچھے آئی بھی نہیں ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے استاد مدرسے میں ہے، تو کہیے گا الاستاذ فی المدرسۃ، استاد مدرسے میں ہے۔ این الکرسی، کرسی کہاں ہے، اس کا جواب پیچھے آ چکا ہے، کرسی زمین پر ہے، آپ کو کمنٹ میں بتانا ہے۔ کیف الاستاذ، استاد کیسے ہیں، تو آپ بتا سکتے ہیں الاستاذ طیب، استاد اچھے ہیں۔ من علی الکرسی، من علی الکرسی، کرسی پر، من کا مطلب کون، کرسی پر کون ہے، تو آپ بتا دیجئے کرسی پر لڑکا ہے۔ الولد علی الکرسی، لڑکا کرسی پر ہے، ٹھیک ہے۔ ما فی الماء، پانی میں کیا ہے، پانی میں کیا ہے، دیکھیں ماں کا ترجمہ یہاں کیا ہو رہا ہے، تو اب آپ اس کے یہاں پر ہاں اور نا کے ذریعے بات کو ختم نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو پورا مکمل بتانا ہوگا۔ پانی میں تنکا ہے، پانی میں چینی ہے، پانی میں کچھ گر گیا، یہ ساری چیزیں آپ کو بتانی ہوں گی۔ تو جیسے ہم نے پوچھا ما فی الماء، پانی میں کیا ہے، اب آپ اس کا جواب دیجئے، دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس کا صحیح جواب دیں گے، کمنٹ میں دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس کا صحیح جواب دیں گے، تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ آپ لوگ محنت کتنی کر رہے ہیں۔ ما علی الشجر، درخت پر کیا ہے، درخت پر کیا ہے، تو آپ کہیے گا درخت پر پھول ہیں، عربی بنائیے، زہرن کی عربی پھول، زہرن کہتے ہیں پھول کو، علی الشجر درخت پر، عربی بنا کر کمنٹ کیجیے گا۔ من محمد، محمد کون ہے، تو محمد رسول، محمد رسول ہیں۔ حل محمد الرسول، کیا محمد رسول ہیں، تو دیکھو یہاں بھی کیا ترجمہ ہو رہا ہے، تو ہم یہاں کہہ سکتے ہیں نعم، ہاں محمد رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں میں جلدی جلدی، اور لائیو کے اندر پھر ہم اس کی جو ہے مشق کریں گے۔ آدمی گھوڑے پر ہے، الرجل علی بتائیے، الرجل علی ابھی تک کسی نے کمنٹ نہیں کیا بھائی۔ آپ جو میں پوچھتا ہوں یہاں پر فوراً آپ کو میری ویڈیو پوز کر کے کمنٹ بھی کرتے رہنا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے جو سیکھا ہے پیچھے وہ ہم سیکھ بھی پا رہے ہیں یا نہیں۔ اگر غلط کمنٹ ہوگا تو آپ کی، جیسے ہی میں عربی بناؤں گا آپ کی اصلاح بھی ہوتی رہے گی، اور آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس بلڈ ہوتا رہے گا، آپ کو اپنے اوپر یقین ہو جائے گا کہ میں عربی بول سکتا ہوں، عربی بنا سکتا ہوں۔ چلیے اب بناتے ہیں۔ الرجل علی الفرس، فرسن کہتے ہیں گھوڑے کو، اعلیٰ کا ترجمہ پر، گھوڑے پر، آدمی گھوڑے پر ہے۔ الرجل، رجل کے معنی آدمی، الف لام لگایا مبتدا ہونے کی وجہ سے، میں نے آپ کو بتا دیا تھا پیچھے۔ الرجل علی الفرس، بندر درخت پر ہے، جلدی بنائیے اس کی عربی روک کر۔ القرد علی الشجر، گھوڑا گھر میں ہے، جلدی بنائیے۔ الفرس فی البیت، الفرس فی البیت، فرسن گھوڑا، گھوڑا گھر میں ہے۔ اونٹ عرب میں ہے، جلدی بنائیے، جلدی بنائیے بھائی جی۔ الجمل فی العربی، الجمل فی العربی، میں پین رکھ لیتا ہوں، یہ دیکھیں جمل ان کے معنی اونٹ کے آتے ہیں، اور عرب کی عربی عربی ہے۔ الجمل علی الجمل فی العربی، اونٹ عرب میں ہے۔ آگے چلیے، مچھلی پانی میں ہے، جلدی بنائیے اس کی عربی۔ مچھلی کی عربی آتی ہے سمکن، اور پانی کی عربی ماؤن، اور میں کا ترجمہ فی، چلے جلدی بنائیں۔ السمک فی الماء، استاد کرسی پر ہے۔ الاستاذ علی الکرسی کی، اب جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں بس میں، آپ خود ہی کو ویڈیو کو پوز کرتے رہیے اور بناتے رہیے۔ لڑکا زمین پر ہے۔ الولد علی الارض، ارضن کہتے ہیں زمین کو، قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ خالق الارض، خالق الارض، زمین کا پیدا کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ، خالق الارض والسماوات، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا۔ تو لڑکا زمین پر ہے، زمین کی عربی آتی ہے ارضن، اور ارضن کی جمع آتی ہے اراضی،
اور لڑکے کی عربی ہے ولدن، اور ولدن کی جمع اولادن آتی ہے، ٹھیک ہے۔ الولد علی الارضی، کیا یہ گھر ہے؟ حل ھذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ نہیں یہ مسجد ہے، گھر نہیں ہے۔ نہیں کا ترجمہ، نہیں کی عربی ہے لا، یہ مسجد ہے، ھذا مسجدن، یہ مسجد ہے، گھر نہیں ہے، لا بیتن۔ پانی کیسا ہے؟ کیسے کی عربی کیفا، پانی کی عربی ماؤن، کیف الماء، کیف الماء، پانی اچھا ہے، الماء طیب، الماء طیب، پانی وضو کے لیے ہے، واو پہ پیش پڑھیں گے، پانی وضو کے لیے ہے، الماء للوضوء، میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا لام کا ترجمہ کے لیے ہے، للوضوء، حمزہ کے نیچے زیر آئے گا لام کی وجہ سے، حرف جر کی وجہ سے۔ کیا وہ پھول ہے؟ حل ذالک زہر، حل ذالک زہر، کیا وہ پھول ہے؟ ہاں وہ پھول ہے، نعم ذالک زہر، وہ خوبصورت ہے، ذالک جمیل، ذالک جمیل، وہ خوبصورت ہے۔ قرآن عربی میں ہے، القرآن فی العربی، القرآن فی العربی، اسلام کیا ہے؟ یہ پیچھے بھی آ چکا ہے، کمنٹ میں بتائیں۔ اسلام ایک دین ہے، الاسلام دین، الاسلام دین، دین کیسا ہے؟ کیف الدین، کیف الدین، دین آسان ہے، الدین سہل، الدین سہل۔ مکہ کہاں ہے؟ این المکۃ المکرمہ، این المکۃ المکرمۃ، این المکۃ یا این مکۃ، مکۃ کا پہ ایک پیش پڑھیں گے الف لام کے بغیر، یا کہیں گے این المکۃ، مکۃ المکرمۃ۔ بہرحال سمجھ گئے؟ یعنی یا تو آپ اس کو پڑھیں گے المکۃ المکرمۃ، یا خالی پڑھیں گے مکۃ، الف لام لگا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لگا سکتے۔ این المکۃ، این المکۃ المکرمۃ، یہ شہر کا نام ہے۔ شہر کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری جب آپ تھوڑی سی عربی بولنا سیکھ جائیں گے، آگے آپ کو بتاؤں گا کہ جتنے بھی شہروں کے نام ہوتے ہیں ان پر الف لام آ بھی جاتا ہے نہیں، کتنے شہروں کے نام ایسے ہیں جن پر الف لام آتا ہے، کتنے شہروں کے نام ایسے ہیں خالی ان پر ایک ہی پیش پڑھنا ہوتا ہے، دو پیش نہیں پڑھنے ہوتے۔ یہ ساری چیزیں ہم آگے سیکھیں گے۔ فی الحال آپ یہاں پر اتنا دھیان رکھیے، این المکۃ یا این مکۃ، مکہ عرب میں ہے، المکۃ فی العربی، المکۃ فی العربی۔ اب آپ نے یہ والا سبق مکمل پڑھ لیا ہے، اس کی پریکٹس کیجئے اور لائیو میں آ کر پھر آپ لوگوں کی اچھی طرح پریکٹس کراؤں گا، ٹھیک ہے؟